अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहदरा व मा अमिलत मिन सूइन तउद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदम बईदा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 30 आप स्क्रीन पे लिखी हुई देख रहे हैं, और इस आयत के साथ ही हमारा सूरह आल इमरान का तीसरा रुकू भी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो रहा है। और आज के लेक्चर में हम इसी आयत को ग्रामेटिकली एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस आयत में मुझे वक्त की 4 अलामात नज़र आ रही हैं, लिहाजा इस आयत के पहले तो 5 हिस्से बनेंगे। पहला हिस्सा होगा यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, दूसरा होगा वमा अमिलत मिन सू, तीसरा होगा तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदम बईदा, चौथा होगा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह, और पांचवा और आखिरी होगा वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। तो अब जो पहला हिस्सा है उसके अल्फाज पे बात करेंगे। इसमें पहला लफ्ज़ यौमा है जो कि मनसूब इस्तेमाल हुआ है और ये ज़र्फ़ है, और उसके बाद फ़िल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, और फ़िल मारूफ़ है। वाव जीम और दाल इसके रूट लेटर्स हैं। बाब दरबा यदरिबु से इस्तेमाल होता है। वजदा यौजिदु ओरिजिनली, और फिर तब्दीली के बाद वजदा यजिदु। वजूदन इसका मसदर लिखा है खान साहब ने, और इसके माना बताए हैं किसी को पाना, और ये 2 मफ़ूल डिमांड करता है, किसी को पाना और क्या पाना। कुल का लफ्ज़ जो है ये बग़ैर तनवीन के आपको मरफू नज़र आ रहा है। उसके बाद नफ्स का लफ्ज़ जो है मजरूर है और नकरा है। माँ इसमें मौसूल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, और अमिलत फ़िल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, फ़िल मारूफ़ है यानी एक्टिव वॉइस है। ऐन मीम और लाम इसके रूट लेटर्स हैं। बाबसीन से इस्तेमाल होता है अमिला यामलु अमलन, अमल करना। मेन हर्फ जार है जिसके बाद खैरिन का लफ्ज़ जो है वो आपको मजरूर नज़र आ रहा है, और मुहदरन जो है ये आपको मनसूब नज़र आ रहा है। हा ज़ाद और रा रूट लेटर्स हैं। उससे अगर बाबे इफ़ाल में हम मादे को डालें तो अहदरा युहदिरु इहदारन। खान साहब लिख रहे हैं इसके माना किसी को किसी के सामने लाना यानी हाजिर करना के हैं, और उससे फिर इस्मुल फ़ाइल का सीगा बनेगा मुहदिरुन, और इस्मुल मफ़ूल का सीगा बनेगा मुहदरुन। तो यहाँ पर इस्मुल मफ़ूल का सीगा जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और खान साहब ने मुहदर लफ्ज़ को ज़िक्र करके आयत का रेफरेंस जो दिया है वो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 30 ही है। पहले हिस्से के अल्फाज बात करने के बाद अब चलते हैं दूसरे हिस्से के अल्फाज की तरफ, और आप देख रहे हैं कि इन दोनों हिस्सों पर आपको मुआनका की अलामत भी नज़र आ रही है। वाव जो है ये हर्फ है, माँ इसमें मौसूल है, अमिलत उसी तरह जिस तरह पिछले हिस्से में हमने एनालाइज किया है। मिन फिर हर्फ जर है, और जिसके पास सू का लफ्ज़ जो है वो मजरूर है, और सू बुराई के माना में अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। तीसरा हिस्सा जो है उसका पहला लफ्ज़ है तवद्दु, और तवद्दु वाव दाल और दाल रूट लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए वदीदा यौददु वुददन, और तब्दीली के बाद वद्दा या वद्दु वुद्दन, मोहब्बत करना, चाहना, ख्वाहिश करना इसके माना खान साहिब ने लिखे हैं। उससे ये तवद्दु जो है वाहिद मुन्नस गायब का सीगा भी हो सकता है, और वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा भी हो सकता है। तो सीगा एक ही है, लेकिन यहाँ पर यह सीगा जो है हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला इराब में कि ये वाहिद मुन्नस गायब का सीगा इस्तेमाल हुआ है। लऊ जो है ये हर्फ है और हर्फ शर्त है, और लऊ जो है ये मस्तर के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बहरहाल वहाँ पर मस्तर के लिए इस्तेमाल होता है लऊ जहाँ लऊ की जगह पर अन मस्तरिया को रखना सही हो। लेकिन हम देख रहे हैं इसके बाद अन्ना जो है हर्फ ज़रूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल आ रहा है, और अन्ना जब भी आता है ये भी जुमले को मस्तर के माना में ही ले जाता है। बैना ये ज़र्फ़ है, और बैना के साथ जो ज़मीर लगी हुई है वो वाहिद मुन्नस गायब की ज़मीर है, और उसके बाद फिर वाव है। वाव के बाद फिर बैना एक मरतबा फिर आ गया, और बैना के साथ फिर ज़मीर लगी हुई है जो कि ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब की है, और हा और हु जो हैं ये दोनों ज़मीर मजरूर मुत्तसिल हैं। बैना का इस्तेमाल जब ज़मायर के साथ होता है तो ज़हन में रखिएगा कि बैना को रिपीट करना ज़रूरी होता है। अमदन का लफ्ज़ आप मंसूब देख रहे हैं, इसम है, और अमद के जो हरूफ मादा हैं वो हमज़ा मीम और दाल हैं। हमज़ा मीम दाल खान साहब ने बाब सीन से एज ए फ़ेल ज़िक्र किया है कि अमिदा या अमदु अमदन जिसके माना हुस्सा होना के हैं, और इससे फिर अमदुन लफ्ज़ नीचे ज़िक्र कर रहे हैं किसी चीज़ की इंतहा या मुद्दत के लिए इस्तेमाल होता है। अमदन के बाद बईदन का लफ्ज़ जो है ये भी मंसूब है, और बई जो है बा ऐन और दाल रूट लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए सिफत मुशब्बह
کا صیغہ ہے، دور کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تیسرے حصے کے الفاظ سے بات کرنے کے بعد اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، اور چوتھے حصے کے الفاظ جو ہیں ہم پہلے بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں کر چکے ہیں، لہٰذا میں اب یہ الفاظ دہراؤں گا نہیں۔ اور آخری حصہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے واللہ رؤوف بالعباد، اس میں واو حرف ہے، اللہ اس میں جلالہ مرفوع استعمال ہوا ہے، اور رؤوف جو ہے را، حمزہ اور فا روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے فعول کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ با حرف جر ہے، جس کے بعد العباد جو ہے یہ جمع ہے العبد کی، اور یہاں پر العباد جو ہے وہ مجرور استعمال ہوا ہے، اور ذہن میں رکھیے گا کہ جمع جو ہے جمع مکسر ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 30 کے تمام الفاظ پر ہم نے بات مکمل کر لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ ہے جو یوم سے شروع ہو رہا ہے، یوم جیسے کہ میں نے کہا کہ ظرف ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے، تو یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے آگے آنے والا جملہ ہوگا جو کہ تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ ہے۔ تجد فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور چوتھا صیغہ تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، وہ کل نفس مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ گویا تجد کل نفس کا ترجمہ ہوگا ہر جان پالے گی۔ کیا پالے گی؟ مفعول بھی چاہیے، تو وہ آگے آ رہا ہے ما عملت۔ ما عملت جو ہے موصول و صلہ کا مجموعہ ہے، جس میں ما اس میں موصول محلاً منصوب مفعول بھی قرار دیا جائے گا، اور اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے عملت، جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ ہی ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ضمیر عائد جو ہے وہ محذوف ہے جو ماں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کے بعد من حرف جر ہے، اور من حرف جر کے بعد خیرین کا لفظ آپ مجرور دیکھ رہے ہیں۔ یہ جار مجرور جو ہیں یہ حال قرار دیا جائے گا عملت فعل کے بعد جو مفعول کی ضمیر تھی نا، جسے ہم نے ضمیر عائد قرار دیا تھا، ہو کی ضمیر یعنی ہا کی ضمیر، وہ جو ہے وہ ذوالحال بن جائے گی، اور اس کا پھر من خیرین جو ہے یہ حال بن جائے گا، اور پھر محضرن لفظ جو ہے یہ منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ مفعول بھی ثانی بنا دیں گے ہم تجدو فعل کے لیے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ وجد یجد جو ہے یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، تو ایک مفعول جو اس کا ما قرار دیا گیا، اور دوسرا مفعول جو ہے وہ محضرن قرار دیا گیا ہے۔ یوں تجدو فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بنے گا یوم ظرف کے لیے، اور پھر یوم ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ایک محذوف فعل اذکر فعل مقدر کے لیے مفعول فی بن جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس کو انالائز کریں، وہ واو حرف سے شروع ہو رہا ہے، اس واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، ما پھر اس میں موصول ہے، اور عملت اسی طرح فعل بفاعل ہی ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور یہاں بھی ضمیر عائد جو ہے وہ محذوف ہے جو ماں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ من سوئن اسی طرح جار مجرور جو ہے اس کو بھی ہم حال قرار دے دیں گے اسی مفعول بھی کی ضمیر کے لیے، اور پھر عملت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی محذوف سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر عطف ہو جائے گا ما عملت من خیرن پر۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس حصے کا، اور جو اس نے کیا برائی میں سے، یعنی پچھلا حصہ تھا کہ یاد کر اس دن جب ہر جان پالے گی جو اس نے عمل کیا خیر میں سے، اور جو اس نے عمل کیا برائی میں سے حاضر۔ اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے اس کے اعراب پہ بات کریں گے۔ تودو فعل مضارع معروف یعنی ایکٹیو وائس ہے، اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ذہن میں رکھیے گا، اور اس کے بعد آپ لو دیکھ رہے ہیں جو کہ یہاں پر حرف الشرط کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ لو کے بعد ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیشہ انا ہی پڑھا جاتا ہے۔ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، بینہا ظرف مضاف الیہ ہو کر معطوف الیہ ہو جائے گا، واو عاطفہ ہو جائے گا، اور بینہو ظرف مضاف الیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر انا کی خبر مقدم ہو جائے گا، اور امدم بعیدن جو ہے موصوف صفت مل کر یہ انا کا اسم مؤخر ہو جائیں گے، پھر انا اپنی خبر مقدم اور اس مؤخر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مرفوع ایک محذوف فعل کا فاعل قرار دیا جائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لو شرطیہ ہے یا ان شرطیہ یہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، اگر ان کے بعد اسم ہو تو ہمیں ایک فعل جو ہے وہ محذوف ماننا ہی پڑتا ہے۔ پھر وہ جو فعل محذوف ہے وہ اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن جائے گا، جس کا جواب الشرط جو ہے وہ محذوف ہے، اور یہ شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بنے گا تودو فعل کے لیے، ذہن میں رکھے گا۔ پھر تودو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور ترجمہ ہم کرنا چاہیں تو کچھ یوں کر سکتے ہیں اس حصے کا کہ تودو وہ چاہے گی، یعنی کون چاہے گی؟ یعنی ہر نفس چاہے گا
کہ اس کے اور اس کے درمیان، یعنی اس کی برائی اور اس کے درمیان دور کی مسافت ہوتی تو اسے خوشی ہوتی. یعنی جو جواب الشرط محذوف مانا گیا نا وہ لفرحت مانا گیا ہے. اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اس کو بھی میں انالائز نہیں کروں گا اس لیے کہ اس کو ہم آیت نمبر 28 میں تفصیل کے ساتھ انالائز کر چکے ہیں. اور رہا آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. اس میں واو کو ہم استنافیہ مان لیں گے، اس میں جلالہ مبتدا بن جائے گا جس کی خبر جو ہے رؤوفن ہوگی، اور بالعباد جار مجرور متعلق ہو جائے گا رؤوف کے، اس لیے کہ جار مجرور جن چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے صیغہ صفت بھی ہوتا ہے، یعنی یہ مبالغے کا صیغہ ہے. پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور ترجمہ ہم کریں گے اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے. تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے. محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے جملوں کو کس طرح سے انالائز کیا ہے. محمود صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلا جملہ جو ہے تجد کل نفس فی محل جر مضاف الیہ ہے، اور عملت والا جملہ لا محل لہا صلۃ الموصول ما ہے، اور عملت جو ثانیہ ہے وہ لا محل لہا معطوف علی الجملۃ الاولی الصلہ ہے. تودع والا جملہ فی محل نصب حال ہے، اور اس کا عامل انہوں نے تجد قرار دیا ہے، یعنی تودع والے جملے کو انہوں نے حال قرار دیا ہے، ذہن میں رکھیے گا. اور جملہ ثبت والا یعنی وہ جو معذوف مانا گیا فعل وہ فی محل نصب مفعول بہ لفعل تودع ہے، اور جملہ یحذرکم اللہ لا محل لہا استنافیہ ہے، اور آخری جملہ جو ہے وہ بھی استنافیہ جملہ قرار دیا ہے. گویا محمود صافی صاحب کی ورکنگ تقریباً ہماری میچ کر گئی ہے. اب رہ گیا آیت کا ترجمہ، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا، فما عملت من سوء، اور وہ بھی جو اس نے برائی میں سے کیا. تودع چاہے گا لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش اس کے درمیان اور اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا. تو انہوں نے کاش کے ساتھ لوگوں کا ترجمہ کیا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں سے بے حد نرمی کرنے والا ہے. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 جس کے ساتھ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 3 بھی مکمل ہو جاتا ہے، ہماری مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.